أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پارہ نمبر 20 سورۃ النمل آیت نمبر 60 سے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ کہا جا رہا ہے کہ کیا وہ معبود باطلہ بہتر ہے یا وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا؟ تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا اور پھر ہم نے اس سے ایسے پر رونق باغ اگائے جس کے درخت اگانے کی تمہیں قدرت نہ تھی۔ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ یعنی وہ ہستی جس نے آسمان اور زمین بنائے، آسمان کو بلند اور خوبصورت بنانے والا، اور ان میں درخشاں ستارے اور سورج چاند ستارے بنانے والا، اور اسی طرح زمین میں پہاڑ چشمے نہریں بنانے والا، اور آسمان سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے بارونق باغات اگانے والا کون ہے؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو زمین سے درخت ہی اگا کر دکھا دے؟ ان سب حقیقتوں کے باوجود کیا اللہ کے ساتھ اور ہستی ایسی ہے جو اس کی عبادت کے لائق ہو، یا جس نے اس میں سے کسی چیز کو پیدا کیا ہو؟ یعنی کوئی ایسا ہے ہی نہیں۔ ان باغوں کے درختوں کو اگانا تمہاری بس کی بات نہیں۔ بل ہم قوم یعدلون، یعنی یہ لوگ عدل نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، یہ سب کچھ جاننے کے بعد کہ تم ایسا کیوں کہتے ہو کہ اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ مخاطب اول قریش یا اہل مکہ اعتراف کرتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ کرنے والا ہے، اللہ کے ساتھ پھر اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ کیا یہ بت بہتر ہے یا وہ اللہ جس نے زمین ٹھہرنے کے لائق بنائی، اور اس نے درمیان نہریں بنائی، اور اس کے لیے اس نے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان آڑ رکھی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ نہیں، بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے۔ یعنی ان حقائق کے ذریعے سے تم حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور کیا یہ بہت بہتر ہے یا وہ اللہ جو مجبور اور لاچار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، اور وہ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور وہ تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے؟ اور کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یعنی اللہ وہ ہے جسے تم پکارتے ہو، اپنی مشکلوں کے وقت مصیبتوں میں پکارتے ہو تو وہ تم سے تمہاری برائیوں کو، تمہاری تکلیفوں کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ تم نے جن کو اپنا الہ بنا لیا ہے کہ نہ تو وہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نفع دے سکتے ہیں، مگر افسوس کہ تم انہی کے آگے اپنی فریاد پکارتے ہو۔ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کیا یہ بت بہتر ہے یا وہ اللہ جو تمہیں خشکی اور طریقے اندھیروں سے میں راہ دکھاتا ہے، اور جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہی بشارت والی ہوائیں بھیجتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ اللہ اس سے کہیں اعلیٰ ہے جسے وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ بہت بہتر ہے یا وہ الہ جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر اس کا اعادہ کرے، اور جو تمہیں آسمان اور زمین میں سے رزق دیتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ کہہ دیجیے اگر تم سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے آؤ۔ کہہ دیجیے آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا، اور وہ خود ساختہ معبود تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ قبروں میں کب اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے، بلکہ وہ آخرت کے متعلق شک میں ہیں، اور بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ یعنی اللہ کی نشانیاں کیوں بیان کی گئی ہیں؟ تاکہ ہماری سوچ بیدار ہو شرک کی تردید کے لیے، اور ہمارا عقیدہ توحید مضبوط ہو۔ وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون۔ اور کافروں نے کہا کیا جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں پھر قبروں سے نکالا جائے گا؟
بلا شبہ ہمیں اور ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی یہ وعدے دیے جا رہے ہیں، لیکن یہ تو محض پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ کہہ دیجئے تو زمین میں غور و فکر کرو، چلو پھرو اور دیکھو کہ مجرموں کا کیسا انجام ہوا، یعنی جو پچھلی قوموں پر عذاب آیا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان پر غم نہ کیجیے اور نہ ان کے مکر و فریب پر تنگی محسوس کریں جو وہ مکر کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ غمگین نہ ہوں، کیونکہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ آپ کیوں غمگین نہ ہوں؟ کیونکہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے اور اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر بہت ہی فضل فرمانے والا ہے، لیکن ان کے اکثر شکر ادا نہیں کرتے، اور بلا شبہ آپ کا رب وہ باتیں جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور آسمان و زمین میں غائب کوئی چیز ایسی نہیں جو کتاب المبین یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے تھے، ان کے عقائد بھی ایک دوسرے سے مختلف تھے، ان کے اندر جو اختلافات ہیں یہ کتاب یعنی قرآن اسے واضح کرنے والی ہے۔ اختلافات کا حل قرآن میں ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بلا شبہ یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے، اور بے شک آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا، اور وہ نہایت ہی غالب اور بہت ہی علم والا ہے۔ یعنی قیامت کو ان کے اختلافات کا فیصلہ کر کے حق کو باطل سے ممتاز کر دے گا، اور اس کے مطابق ہی جزا اور سزا کا اہتمام کرے گا۔ یا انہوں نے اپنی کتابوں میں جو تحریف کری ہوئی ہیں دنیا میں ہی ان کا پردہ چاک کر کے ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین، لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ پر توکل کریں، بلا شبہ آپ واضح حق پر ہیں۔ یعنی آپ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں اور اسی پر اعتماد کریں، وہی آپ کا مددگار ہوگا۔ یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں۔ یعنی مردے وہ جن کا ضمیر مر چکا ہو، جو عقل سے کام نہ لیتے ہوں، جو حق بات نہ سن سکیں، اور جبکہ وہ پیٹ پھیر جاتے ہیں، یعنی حق کو قبول کرنے کی ان کے اندر بھی صلاحیت ہی نہیں رہتی، اور نہ آپ بندوں کو ان کی گمراہی سے راہ راست پر لا سکتے ہیں۔ آپ تو بس انہیں ہی سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جن کے دل ایمان کے لیے پختہ ہوں، تو وہی فرمانبردار ہیں۔ اور جب ان پر ہمارا قول واضح ہونے کو ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور وہ ان سے کلام کرے گا، اور بے شک یہ وہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یعنی یہ وہی جانور ہے یہ قرب قیامت کے علامات میں سے ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، اور ان میں سے ایک جانوروں کا نکلنا ہے، اور سب سے پہلی نشانی جو ظاہر ہوگی وہ ہے سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونا، اور چاشت کے وقت جانوروں کا نکلنا۔ ان دونوں میں سے جو پہلے ظاہر ہوگی دوسری اس کے بعد فوراً ہی ظاہر ہو جائے گی۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ اکٹھا کریں گے جو ہماری آیات کو چھٹلاتے تھے، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی، یعنی انکار کرنے والوں کی گروہ بندی کر دی جائے گی۔ عمل کے اعتبار سے بھی ہم عمل لوگوں کا گروہ، اور چھٹلانے والے اور نہ ماننے والوں کا گروہ، اور ایک جیسی سوچ رکھنے والوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اللہ کے آیات کو چھٹلانے کی سزا بتائی گئی ہے کہ ان کو گروہوں میں رہنا ہوگا اور ان کو گھیر کر لایا جائے گا، پھر تقسیم وار جہنم میں انہیں دھکیل دیا جائے گا، حتیٰ کہ جب وہ میدان محشر میں آپ پہنچیں گے تو اللہ فرمائے گا کیا تم نے میری آیات کو چھٹلایا تھا جبکہ تم نے علم سے ان کا احاطہ نہیں کیا تھا؟ یا تم کیا کرتے رہے تھے؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر عذاب کی بات پوری ہو جائے گی تو وہ کچھ بھی نہیں بول سکیں گے۔ یعنی ایک تو ان کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، اور دوسرا یہ کہ قیامت کی ہولناکیاں دیکھ کر پھر ان کے اندر بولنے کی
طاقت ہی نہ رہے گی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ اس میں آرام و سکون کر سکیں، اور دن کو دکھانے والا یعنی روشن بنایا؟ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو کوئی بھی آسمان میں سے اور کوئی زمین میں سے سب گھبرا اٹھیں گے سوائے اس کی جسے اللہ چاہے، اور سب حقیر بن کر اللہ ہی کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ اور آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے تو وہ ان کو جامد یعنی اپنی جگہ جمے ہوئے سمجھیں گے، بلکہ جبکہ وہ پہاڑوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے، جبکہ وہ بادلوں کی طرح چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے۔ اور یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو پختہ اور مضبوط بنایا ہے، اور بے شک وہ باخبر ہے اس سے جو تو عمل کرتے ہو، یعنی تمہارے اعمال سے، تمہاری نیتوں سے، تمہارے حال سے وہ باخبر ہے۔ اور جو شخص نیکی لائے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہوگا، اور وہ اس دن ہر گھبراہٹ سے بے خوف ہوگا۔ اور جو شخص برائی لائے گا تو ان کے منہ آگ میں اوندھے کر دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ تم بس اسی کا بدلہ پاؤ کہ جو تم عمل کرتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بس مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں شہر یعنی مکہ کے رب کی عبادت کرتا ہوں، اور جس نے اسے حرمت بخشی ہے، اور ہر شے اسی کے لیے ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، اور جس نے ہدایت پائی تو بس وہ اپنے ہی ذات کے لیے ہدایت پاتا ہے، یعنی اس کا اصل فائدہ اسی کو ہوگا۔ اصل ہدایت کا ذریعہ قرآن پاک ہے، اور جو کوئی گمراہ ہوا تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، اور کہہ دیجئے کہ تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جلد ہی تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، پھر تم انہیں پہچان لو گے، اور جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو، اور آپ کا رب اس سے غافل نہیں۔ اگر زندگی میں یہ نشانیاں دیکھ کر ایمان نہیں لاتے تو موت کے وقت تو ان نشانیوں کو دیکھ کر ضرور پہچان لیں گے، لیکن اس وقت کی معرفت انہیں کوئی فائدہ نہ دے گی۔ سورۃ القصص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ طاسین میم، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس صورت میں اہل مکہ کے چند شبہات و اعتراضات کا ازالہ کیا گیا ہے، اور بطور تمثیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ کتاب کا تعارف الکتاب المبین یعنی حق کو واضح کرنے والی ہے، جہالت کے اندھیروں کو دور کرتی ہے، علم اور ایمان کا نور روشن کرتی ہے۔ بے شک فرعون نے زمین مصر میں سرکشی کی ہے، اور اس نے اہل مصر کے کئی گروہ بنا دیے ہیں، اور ان میں سے ایک گروہ یعنی بنی اسرائیل کو اس نے ضعیف جان کر اسے دبا کر رکھا ہے، اور ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا ہے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا ہے۔ بلا شبہ وہ فسادیوں میں سے تھا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں زمین میں ضعیف جان کر دبا لیا گیا ہے، اور انہیں پیشوا بنائے، اور انہیں ملک مصر کے وارث بنائے۔ یعنی یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، کیونکہ وحی الہی کے بغیر صدیوں قبل کے واقعات بالکل اسی طرح سے بیان کر دینا جس طرح کے وہ پیش آئے ہیں ناممکن ہے۔ تاہم اس کے باوجود اس سے فائدہ اہل ایمان کو ہی ہوگا، کیونکہ وہی آپ کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور فرعون کے بارے میں کہ فرعون نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور خود کو معبود کہلاتا ہے، یہ متکبر شخص تھا۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، یعنی جس کے ذمے الگ الگ کام اور ڈیوٹیاں تھیں، اور فرعون نے مصر کے رہنے والوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا تاکہ اپنی حکومت کو مضبوط کر سکے۔ اور یستضعف طائفۃ منہم، یعنی اس سے مراد بنی اسرائیل ہے جو اس وقت افضل ترین قوم تھی، اور وہ فرعون کی غلام بنی ہوئی تھی۔ فرعون کے ظلم کی وجہ یہ تھی کہ نجومیوں کی پیشن گوئی تھی کہ بنی اسرائیل میں سے پیدا ہونے والا ایک بچے کے ہاتھوں سے فرعون کی ہلاکت اور اس کی سلطنت کا خاتمہ ہوگا، اور جس کا حل اس نے یہ نکالا کہ ہر پیدا ہونے والا اسرائیلی بچے کو وہ قتل کر دیتا تھا، اور یہ کہ ہم انہیں زمین یعنی ارض فلسطین میں اقتدار بخشے، اور ہم فرعون اور حامان
اور ان دونوں کے لشکروں کو ان کمزور لوگوں کے ہاتھوں وہ جو چیزیں دکھائیں جس سے وہ ڈراتے تھے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام کیا کہ تو اسے دودھ پلا، پھر جب تو اس کے بارے میں ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ ڈرنا اور نہ غم کرنا، یعنی دریا میں ڈوب جانے یا ضائع ہو جانے سے نہ ڈرنا، اس کی جدائی کا غم نہ کرنا۔ بے شک ہم اسے تیری ہی طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے رسول بنانے والے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب قتل اولاد کا سلسلہ زیادہ ہوا تو فرعون کی قوم کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں بنی اسرائیل کی نسل ہی ختم نہ ہو جائے، پھر مشقت کرنے والے کام ہمیں خود ہی کرنے پڑیں گے۔ اسی اندیشے کے سبب انہوں نے فیصلہ کیا کہ 1 سال بچے چھوڑ دیے جائیں گے اور 1 سال بچے قتل کر دیے جائیں گے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے جس میں بچے قتل نہیں کیے جاتے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت اس طرح فرمائی، ایک تو ان کی والدہ پر حمل ظاہر نہیں فرمایا، اور جس سے وہ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ سے بھی بچ گئیں، لیکن ولادت کے بعد قتل کا اندیشہ موجود تھا، جس کا حل خود اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سمجھا دیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں ڈال کر دریا نیل میں ڈال دیا تھا۔ چنانچہ فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن یا باعث غم بنے، اور بلا شبہ فرعون اور حامان ان دونوں کے لشکر خطا کار تھے۔ یعنی یہ تابوت جب بہتا بہتا فرعون کے محل میں پہنچ گیا، وہاں فرعون کے نوکروں چاکروں نے اسے پکڑ کر باہر نکالا۔ جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ خود بخود ہوتا چلا جاتا ہے۔ آخر کار یہی بچہ انہوں نے اسے اپنا بچہ بنا لیا اور انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیا، نہ کہ دشمن سمجھ گئے، لیکن انجام ان کا یہ ہوا کہ وہ ان کا دشمن تھا اور وہ رنج و غم کا باعث ثابت ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دشمن کیسے ثابت ہوئے؟ اس لیے کہ جب اللہ کے نافرمان اور خطا کار تھے وہ، اور پھر ان کی بیوی نے کہا یہ تو میرے لیے اور میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ تو وہی بچہ ہے جسے مارنے کے لیے اس نے بہت سارے بچوں کو مار ڈالا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل کا قرار جاتا رہا، اور بے شک قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی اگر ہم نے اس کا دل مضبوط نہ کر دیا ہوتا تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان والوں میں سے ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اس کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا۔ پھر وہ گئی تو دور سے دیکھتی رہی جب کہ وہ فرعون ہی بے خبر تھے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کے دودھ کو پہلے ہی حرام کر دیا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایک گھر والوں کا بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کرے جبکہ وہ اس کے لیے خیر خواہ بھی ہوں۔ چنانچہ ہم نے اسے اس کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائے، اور تاکہ وہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے انجام کی حقیقت سے اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں، لیکن اللہ کو اس کے احسن انجام کا علم ہوتا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے اور عقل و شعور میں کامل ہو گئے تو ہم نے اسے حکم اور علم دیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اور وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا کہ جب اہل شہر غفلت میں تھے، پھر اس نے شہر میں 2 آدمیوں کو باہم لڑتے ہوئے پایا، یہ ایک تو اس کے اپنے ہی گروہ میں سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ پھر جو اس کے اپنے گروہ میں سے تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے اس شخص کے خلاف مدد مانگی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے گھونسا مارا تو اس کا کام ہی تمام کر دیا۔ پھر کہا یہ قتل شیطان کا عمل ہے، بلا شبہ وہ گمراہ کرنے والا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اس عمل کو شیطانی عمل اس لیے بھی کہا گیا ہے کیونکہ قتل ایک نہایت ہی سنگین جرم ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا مقصد اسے ہرگز قتل کرنا نہ تھا۔ شیطان کی دشمنی واضح ہے، وہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے جو جتن کرتا ہے وہ مخفی نہیں کسی سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، لہٰذا تو میری مغفرت فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، بلا شبہ وہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا
اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھ پر انعام کیا ہے لہٰذا میں مجرموں کا مددگار ہرگز نہیں بنوں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر دیکھتے صبح کی اور تو اچانک دیکھا کہ وہ شخص جس نے کل اس سے مدد مانگی تھی اس سے مدد کے لیے پکار رہا تھا، یعنی وہ کل پھر لڑ رہا تھا، آج بھی لڑ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا بلا شبہ تو صاف گمراہ شخص ہے، یعنی تو بہت ہی جگرالو شخص ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑے جو ان کے دونوں کا دشمن تھا تو وہ اسرائیلی بول اٹھا، اے موسیٰ، کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے تو نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا؟ تو یہی چاہتا ہے کہ زمین میں ظلم اور جبر کرتا پھرے، اور تو نہیں چاہتا کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ کپتی کو پکڑ لیں کیونکہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا دشمن تھا، تاکہ لڑائی زیادہ نہ بڑھے۔ وہ فریادی یعنی وہ اسرائیلی سمجھنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام اسے پکڑنے لگے ہیں تو وہ فوراً بول اٹھا اور کہا کہ تو مجھ کو بھی قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ اور شہر کے پرلے کنارے پر ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، بلا شبہ دربار والے تیرے خلاف مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر ڈالیں، لہٰذا تو نکل جا، بے شک میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس شہر سے ڈرتے سہمتے ادھر ادھر دیکھتے نکلے۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، تو مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی علم نہ تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ جب انہیں پتہ چلا کہ درباری اور فرعون اس کے درباری انہیں قتل کرنے کے مشورے دے رہے ہیں تو انہیں سمجھ نہ آیا، کوئی نہیں معلوم ہوا کہ وہ کہاں جائیں، کیونکہ مصر چھوڑنے کا واقعہ کیونکہ اچانک ہی پیش آ گیا تھا۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اور جب اس نے مدین کا رخ کیا تو کہا کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ کی ہدایت دے گا۔ اور جب وہ مدین کے پانی یعنی کنویں پر پہنچے تو اس نے لوگوں کا ایک گروہ پایا، وہ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے، اور ان کے علاوہ 2 عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو روکے کھڑی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ ہم پانی نہیں پلاتی حتیٰ کہ چرواہے اپنے مویشی واپس لے جائیں، جبکہ ہمارا باپ بڑی عمر کا بوڑھا شخص ہے۔ چنانچہ اس نے ان دونوں کی خاطر پانی پلایا اور پھر وہ پیچھے سائے کی طرف ہٹ آیا اور کہا کہ اے میرے رب، بے شک تو میری طرف جو بھی خیر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ پھر ان دونوں میں سے ایک لڑکی شرم و حیا سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اس نے کہا بے شک میرے والد تجھے بلاتے ہیں تاکہ وہ تجھے اس کی مزدوری دیں جو تو نے ہماری خاطر پانی پلایا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے تو اس نے سارا واقعہ سنایا، یعنی فرعون کے ظلم و ستم کی ساری تفصیل اس کے والد کو سنائی۔ تو اس نے کہا تو مت ڈر، تو نے اس ظالم قوم سے نجات پا لی۔ ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ اے ابا جان، اسے اجرت پر رکھ لیجئے، بلا شبہ بہترین شخص ہے جسے آپ اجرت پر رکھیں گے، یہ وہی ہو سکتا ہے جو طاقتور اور امین ہو۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تجھ سے اس شرط پہ کر دوں کہ تو 8 سال میری نوکری کرے، اور پھر اگر تو 10 سال پورے کر لے تو تیری مہربانی ہوگی، اور میں تجھ پہ سختی نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ یقیناً تو مجھے نیکی لوگوں میں سے پائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہے، میں 2 مدتوں میں سے جو بھی پوری کر لوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگران ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کر لی اور اپنی اہلیہ کو لے کر چلے تو اس نے کوہ طور کی ایک جانب سے آگ دیکھی۔ اس نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر یا آگ کا انگارہ ہی لے آؤں تاکہ تم تاپ سکو۔ پھر جب وہ اس کے پاس پہنچا تو اسے وادی کے دائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں سے ایک درخت سے آواز دی گئی، اے موسیٰ علیہ السلام، یقیناً میں اللہ ہی ہوں، سب جہانوں کا رب، اور یہ بھی کہا کیا کہ تو اپنا عصا ڈال دے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو دیکھا تو وہ سام کی طرح حرکت کر رہا تھا، تو وہ پیٹ پھیر کر پیچھے ہٹا اور اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، تو آگے آ اور مت ڈر، بلا شبہ تو امن والوں میں سے ہے۔ اور دوسرا معجزہ یہ دیا گیا کہ انہیں کہا گیا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال اور پھر نکال، وہ سفید چمکتا ہوا بے عیب نکلے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو اپنی جانب ملا لے۔ چنانچہ تیرے رب کی طرف سے یہ دونوں معجزے فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجنے کے لیے ہیں، بلا شبہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، بے شک میں نے
ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، لہٰذا میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام زبان کے لحاظ سے مجھ سے زیادہ فصیح ہے، لہٰذا تو اسے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دے کہ وہ میری تصدیق کر دے، اور بلا شبہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ عطا کریں گے، پھر وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ تم دونوں، اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی وہ غالب رہیں گے۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام ہماری کھلی نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس پہنچا تو وہ بولے، یہ تو بس گھڑا ہوا جادو ہے، اور ہم نے اپنے پہلے آباء و اجداد میں تو یہ باتیں کبھی نہیں سنی تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرا رب اس سے خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہوں، اور جس کا آخرت کا انجام بہتر ہوگا، اور بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ ظلم سے مراد یہاں پہ مشرک و کافر ہیں، کیونکہ ظالم سے مراد مشرک و کافر ہیں، کیونکہ ظلم کے معنی ہیں کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ پہ رکھ دینا، اور مشرک بھی چونکہ الوہیت کے مقام پر ایسے لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں جو اس کے مستحق نہیں ہوتے، اور اسی طرح کافر بھی رب کے اصل مقام سے ناآشنا ہی رہتے ہیں، اس لیے یہ سب لوگ ہی بڑے ظالم ہیں، اور یہ کامیابی یعنی آخرت میں اللہ کی رحمت اور مغفرت سے بھی محروم رہیں گے۔ اور فرعون نے کہا کہ اے درباریاں، میں تو اپنے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں جانتا، لہٰذا اے حامان تو میرے لیے ایک گارے کی اینٹوں کو آگ دے، پھر میرے لیے ایک محل بنا تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے معبود کی طرف جھانکوں، بلا شبہ میں اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ یعنی مٹی کو آگ میں تپا کر اینٹیں تیار کر، اور حامان جو کہ فرعون کا وزیر تھا، اس کے معاملات کا انتظام چلانے والا تھا، اسے حکم دیا کہ ایک مضبوط محل تیار کر جس پہ میں چڑھ کر آسمان سے دیکھ سکوں کہ وہاں میرے سوا اور معبود ہے یعنی رب ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، یعنی میں موسیٰ علیہ السلام جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آسمان پر میرا رب ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، میں اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ یہاں فرعون کا مقصد موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا تھا، اور اس فرعون نے اور اس کے لشکر نے زمین مصر میں ناحق تکبر کیا، اور انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ بے شک انہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا، یعنی ان کا آخرت پر ایمان ہی نہیں تھا۔ چنانچہ ہم نے اس کے لشکر کو پکڑا اور ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا، تو دیکھو ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا، اور ہم نے انہیں لوگوں کو آگ کی طرف بلانے والے سرغنے بنا دیا، اور یوم قیامت ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اور ہم نے اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگا دی، اور یوم قیامت وہ بدحالوں میں سے ہوں گے۔ اور بلا شبہ ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور لوگوں کی بصیرت، ہدایت اور رحمت کے لیے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، یعنی وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اللہ پر ایمان لے آئیں اور پیغمبروں کی اطاعت کریں۔ وَمَا كُنْتَ بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر امر خاص کی وحی کی تو آپ طور کی مغرب جانب نہیں تھے، اور نہ ہی آپ اس واقعے کے گواہ تھے، لیکن ہم نے کئی امتیں پیدا کی، پھر ان کی عمریں طویل ہوئیں، اور آپ اہل مدین میں نہیں رہتے تھے کہ ان پر ہماری آیات تلاوت کرتے، لیکن ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا جو بھی زمانہ ہے، اس میں ہم نے کئی امتیں پیدا کی ہیں، لوگ دین کو بھول گئے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے حکام کو پس پش ڈال دیا ہے۔ طول زمانے کی وجہ سے عرب کے لوگ نبوت اور رسالت کو بالکل ہی بھلا بیٹھے تھے، اس لیے آپ کی نبوت پر انہیں تعجب ہو رہا ہے اور اسے ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں۔ اسی اصول سے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا اور پچھلے حالات اور واقعات سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ اور آپ طور کی جانب نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا، لیکن یہ کہ وہی تو آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اس سے مراد اہل مکہ اور عرب ہیں جن کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ خاندان ابراہیمی ہی میں رہا، اور ان کی بعثت بنی اسرائیل کی طرف سے ہی ہوتی رہی۔ بنی اسماعیل یعنی عربوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی تھے اور سلسلہ نبوت کے خاتم تھے۔
ان کی طرف نبی بھیجنے کی ضرورت اس لیے نہیں سمجھی گئی تھی کہ وہ دوسرے انبیاء کی دعوت اور ان کے پیغام ان کو پہنچاتا رہا ہوگا، کیونکہ ان کے بغیر ان کے لیے کفر و شرک پر جمے رہنے کا عذر موجود رہے گا، اور یہ عذر اللہ نے کسی کے لیے باقی نہیں چھوڑا۔ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق نہ ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا علم بھی آپ کو نہ ہوتا۔ یہ آپ کے پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو نبی بنایا اور وحی سے نوازا۔ قوماً اس سے مراد اہل مکہ اور عرب میں جن کی طرف نبی سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور کیونکہ حضرت ابراہیم کے بعد نبوت کا سلسلہ خاندان ابراہیمی میں ہی رہا، اور عربوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی تھے اور سلسلہ نبوت کے خاتم بھی۔ یعنی ان کے اس عذر کو ختم کرنے کے لیے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرح نبی بنا کر بھیجا، کیونکہ طول زمانے کی وجہ سے گزشتہ انبیاء کی تعلیمات مسخ ہو چکی تھی اور ان کی دعوت تبلیغ کو بھی فراموش کر دیا جا چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قرآن و حدیث کو مسخ ہونے سے محفوظ رکھا۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگوں کے ہاتھوں آپ کے آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آتی تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، پھر ہم تیری ہی آیات کا اتباع کرتے اور ہم مومنوں میں سے ہو جاتے تو ہم رسول نہ بھیجتے۔ لہٰذا جب ہماری طرف سے ان کے پاس کوئی حق یعنی قرآن آ گیا تو وہ کہنے لگے کہ اسے ویسے معجزے کیوں نہیں دیے گئے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، اور کیا وہ ان معجزات کا انکار نہیں کر چکے تھے جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیے جا چکے تھے؟ انہوں نے کہا یہ دونوں ایک دوسرے کے مددگار جادوگر ہیں۔ انہوں نے کہا بلا شبہ ہم ہر ایک کے منکر ہیں، اور کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو تاکہ میں بھی اس کا اتباع کروں۔ تو پھر اگر وہ آپ کی بات نہ قبول کریں تو جان لیجیے کہ وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر اپنے خواہش کی پیروی کرے۔ یعنی ہدایت تو اسے ہی ملتی ہے جو اسے پانے کا طالبگار ہوتا ہے، بلا شبہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ وَهُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ۔ اور بلا شبہ ہم انہیں لگاتار اپنی ہدایت و نصیحت کی باتیں پہنچاتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب دی وہی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، اور بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، اور بلا شبہ ہم نے تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے، اور ان لوگوں کو ان کا دو بار اجر دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر کیا، اور وہ بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں۔ یعنی اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہر قسم کے حالات میں انبیاء اور کتاب الہی پر ایمان لاتے ہیں اور پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، اور وہ پہلے نبی پر ایمان لائے، اس کے بعد دوسرا نبی آیا تو اس پر بھی ایمان لائے، اور ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یعنی وہ لوگوں کی تکلیف دہ باتوں سے درگزر کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ لغ بات سنتے ہیں یعنی کسی کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرنا، الزام لگانا یا بے کار گفتگو، گالی گلوچ یا مذاق اڑانا، ایسی باتیں سنتے ہیں تو اس میں سے منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تمہیں سلام ہو، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے، یعنی تم جیسی جاہلوں سے گفتگو کے روادار نہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور وہ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے تیرے ساتھ ہدایت کی پیروی کی تو ہمیں ہماری زمین سے اچک لیا جائے گا، کیا ہم نے انہیں پرامن حرم میں جگہ نہیں دی جس کی طرف ہر قسم کے پھل ہماری طرف سے بطور رزق لائے جاتے ہیں، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیں جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں، چنانچہ ان کے یہ گھر اجڑے پڑے ہیں اور ان کے بعد بہت تھوڑے ہی آباد ہوئے، اور ہم ہی ان سب کے وارث ہوئے، اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں، حتیٰ کہ وہ ان کی کسی بڑی بستی میں کوئی رسول بھیجتا اور وہ ان پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں مگر اس وقت
جب ان کے باشندے ظالم ہوں، یعنی نبی بھیجنے کے بعد بھی بستی والے ایمان نہ لاتے اور وہ کفر و شرک پر اصرار کرتے رہتے تو انہیں ہلاک کر دیا جاتا۔ مرکز میں رسول کیوں بھیجا جاتا ہے؟ اس لیے تاکہ پیغام اور بات تیزی سے پھیلے، کیونکہ نبی کے بھیجنے کے بعد بھی بستی والے ایمان نہیں لائے اور کفر و شرک میں ہی مبتلا رہے تو پھر اس لیے انہیں ہلاک کر دیا جاتا۔ اور تمہیں جو بھی چیز دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کی متاع اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے اور زیادہ دیر پا ہے۔ پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی تم یہ نہیں سمجھتے کہ ساتھ جانے والے تو صرف نیکی اعمال ہوں گے؟ بھلا وہ شخص جسے ہم نے اچھا وعدہ دیا اور پھر وہ اس وعدے کو پانے والا ہے، اور کیا اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کی متاع دی؟ پھر وہ قیامت کے دن عذاب میں حاضر کیے جانے والے لوگوں میں سے ہوگا، اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا پھر وہ کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے؟ تو وہ لوگ جن پر حکم یعنی عذاب ثابت ہو چکا ہے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا، اور ہم نے انہیں ایسے گمراہ کیا جیسے کہ ہم خود گمراہ ہوئے تھے، اور ہم تیرے سامنے اظہار برات کرتے ہیں، یعنی کہ ہمارا ان سے اب کوئی تعلق نہیں، کہ وہ ہماری عبادت کیا ہی نہیں کرتے تھے بلکہ وہ تو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، چنانچہ وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب نہ دیں گے، کیونکہ وہ سبھی عذاب دیکھ لیں گے اور کاش سوچیں گے کہ وہ ہدایت پر چلتے ہوتے۔ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا تو وہ کہے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ تو اس دن حقائق ان پر گم ہو جائیں گے، وہ ایک دوسرے سے سوال تک نہ کر سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں یقین ہو چکا ہوگا کہ اب سب کے سب جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ لیکن جس نے توبہ کی، فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، اور جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو کوئی اختیار نہیں، اللہ پاک ہے اس سے کہیں اعلیٰ بلند، جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینوں چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں۔ دنیا اور آخرت کی تمام حمد اسی کے لیے ہے، اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہاں سوال کر کے انسان کی سوچ کو بیدار کیا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، دیکھو تو اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ کے لیے رات ہی طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہیں روشنی یعنی دن لا دے؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو، سنتے نہیں ہو؟ یعنی جو پڑھ نہیں سکتا وہ سن تو سکتا ہے۔ لہٰذا کہہ دیجئے، دیکھو تو اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ کے لیے دن ہی طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہیں رات لا دے کہ تم اس میں آرام کر سکو؟ کیا پھر تم دیکھتے نہیں؟ یعنی اللہ کی نعمتیں تمہیں پھر نظر نہیں آتی؟ اور اس نے اپنی رحمت ہی سے تمہارے لیے رات و دن بنائے تاکہ تم اس رات میں آرام کرو اور تاکہ تم دن میں اس کا فضل تلاش کرو، یعنی کام کاج کرو، کاروبار کرو، شاید کہ تم شکر کرو۔ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا پھر وہ کہے گا کہ کہاں ہیں وہ میرے شریک جنہیں تم میرے ساتھ شریک سمجھتے تھے؟ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے اور پھر ہم کہیں گے کہ تم میرے ساتھ شریک کرنے پر اپنی دلیل لاؤ۔ پھر وہ جان لیں گے کہ بے شک سچی بات اللہ ہی کی ہے، اور ان سے گم ہو جائیں گے جو کچھ بھی وہ گھڑا کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں میرے معبود کی دعوت توحید کے باوجود بھی تم جو میرے شریک ٹھہراتے تھے اور میرے ساتھ ان کی عبادت کرتے تھے ان کی دلیل پیش کرو۔ پھر وہ جان لیں گے کہ بے شک سچی بات اللہ ہی کی ہے، اور ان سے وہ گم ہو جائیں گے جو کچھ بھی وہ جھوٹ گھڑتے تھے۔ اور بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پر ظلم کیا، یعنی اپنے مال و دولت کی وجہ سے تکبر کیا، اور ہم نے اسے اس قدر خزانے دیے تھے کہ بلا شبہ اس کی چابیاں طاقتور مردوں کی ایک جماعت کو تھکا دیتی تھی۔ یاد کرو جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ تو اترا مت، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو کچھ بھی اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس سے آخرت کا گھر تلاش کر، تو دنیا میں تو اپنا حصہ مت بھول، اور تو لوگوں سے ایسے احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، تو زمین میں فساد نہ کر، اور بے شک
اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون نے کہا مجھے تو یہ مال محض اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے، یعنی یہ علم اور دولت میری اپنی ہی صلاحیت کی وجہ سے ہے، اللہ نے جو مجھے دیا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ نے اس سے پہلے ایسے بہت سے لوگ ہلاک کر دیے ہیں جو قوت میں اور اس سے زیادہ تھے اور مال اور جماعت میں زیادہ تھے، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا۔ پھر وہ اپنے پورے ٹھاٹھ سے کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا تو جو لوگ دنیا کی زندگی چاہتے تھے کہنے لگے کہ کاش، یعنی حسرت سے کہنے لگے کاش کہ ہمارے لیے بھی وہ سب کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ بلا شبہ وہ بڑے ہی نصیبوں والا ہے، یعنی جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا تو وہ ایسے لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا، یعنی دین کا علم دیا گیا، وہ جو جانتے تھے کہ دنیا کا مال و دولت چند روزہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ افسوس تم پر، اس شخص کے لیے اللہ کا ثواب بہتر ہے جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، اور یہ بات صبر کرنے والوں ہی کو سکھائی جاتی ہے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ اب یہ اس کی سزا تھی۔ قارون کو تکبر کی وجہ سے اس کے مال اور مال سمیت اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا تھا۔ پھر اس کے لیے اس کے حامیوں کی کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ خود مدد بدلہ لے سکتا تھا۔ اور جنہوں نے کل اس کے مرتبے کی تمنا کی تھی، وہ صبح اٹھ کر کہنے لگے کہ ہائے شامت، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق کو شادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے وہ تنگ کرتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو یقیناً وہ ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ ہائے شامت، کافر فلاں نہیں پاتے۔ اور وہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں نہ بڑائی چاہتے ہیں، یعنی تکبر نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ فساد کرتے ہیں، اور اچھی عاقبت تو متقین کے لیے ہی ہے۔ اور جو نیکی لائے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہوگا، اور جو کوئی برائی لائے گا تو برے اعمال کرنے والوں کو ہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اب فساد کی وجوہات کیا ہوتی ہے کہ ناحق لوگوں کا مال ہتھیانا اور نافرمانیوں کا ارتکاب کرنا۔ بلا شبہ وہ اللہ جس نے آپ پر قرآن پاک نازل کیا یقیناً آپ کو اچھے انجام تک پہنچانے والا ہے۔ کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کے ساتھ آیا اور کون کھلی گمراہی میں ہے، اور آپ امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ کی طرف یہ کتاب القا کی جائے گی، یعنی عطا کی جائے گی، مگر یہ آپ کے رب کی رحمت ہی ہے، لہٰذا آپ کافروں کے مددگار ہرگز نہ ہوں، اور وہ کافر آپ کو اللہ کی آیات سے نہ روک دیں، اور اس کے بعد کہ وہ آپ کی طرف اتاری گئیں، اور آپ انہیں اپنے رب کی طرف بلائیں، اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہوں۔ یعنی نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آپ کو رسالت کے لیے چننا جائے گا اور آپ پر کتاب الہی کا نزول ہوگا، اور یہ نبوت کتاب سے سرفرازی اللہ کی خاص رحمت کا نتیجہ ہے جو آپ پر ہوئی۔ اب اس نعمت اور فضل الہی کا شکر آپ اس طرح ادا کریں کہ کافروں کی مدد اور اس کی ہم نوئی نہ کریں، ان کافروں کی باتیں ان کو اذیت رسائی اور آپ کو قرآن کی تلاوت اور اس کی تبلیغ سے نہ روک دیں، بلکہ آپ پوری یکسوئی کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں، اور آپ اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو مت پکاریں، اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، یعنی اللہ کی ذات کے، اور اسی کا حکم چلتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے تاکہ نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا اجر ملے اور بدکاروں کو ان کے اعمال کی سزا ملے۔ شرک کی تردید کے ساتھ ہی سورت کا اختتام ہو رہا ہے۔ سورۃ العنکبوت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پر مجبور کر دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے ازار کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے جا رہا ہوگا کہ اچانک اسے زمین میں دھنسا دیا جائے گا تو قیامت تک وہ زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ کسی
یہ مکی صورت ہے جبکہ مکہ میں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے اور گھبرا کر مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کر رہے تھے۔ مسلمانوں کی کثیر تعداد ایسی تھی جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دیں۔ ان تمام لوگوں سے خطاب ہے، یعنی وہ یہ گمان کہ صرف زبان سے ایمان لانے کے بعد بغیر امتحان لیے ہی انہیں چھوڑ دیا جائے گا صحیح نہیں ہے، بلکہ انہیں جان و مال کی تکالیف اور دیگر آزمائش کے ذریعے سے جانچا اور پرکھا جائے گا تاکہ کھڑے اور کھوٹے کے، سچے اور جھوٹ، مومن اور منافق کا پتہ چل جائے۔ ایمان کے ساتھ آزمائش لازم ہے اور یہ سنت الہی ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اس لیے وہ اس امت کے مومنوں کی بھی آزمائش کرے گا۔ چنانچہ اسی طرح پہلی امتوں کی آزمائش کی گئی اور ان آیات کی شان نزول کی روایت میں بھی آتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس ظلم و ستم کی شکایت کی جس کا نشانہ وہ کفار مکہ کی طرف سے بنے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تشدد اور اذیت و اہل ایمان کی تاریخ کا حصہ ہے۔ تم سے پہلے مومنوں کا یہ حال کیا گیا کہ انہیں ایک گھڑا کھود کر اس میں کھڑا کر دیا گیا اور پھر ان کے سروں پر آرا چلا دیا گیا جن سے ان کے جسم کے دو حصے ہو گئے۔ اس طرح لوہے کی کنگیاں ان کے گوشت پر ہڈیوں تک پھیر دی جاتی، لیکن یہ تکلیفیں انہیں دین حق سے پھیرنے میں کامیاب نہ ہوئیں۔ اور ہم نے ان لوگوں کو آزمایا جو ان سے پہلے تھے، چنانچہ اللہ ان لوگوں کو ضرور ظاہر کرے گا جنہوں نے سچ بولا، اور وہ ضرور ظاہر کرے گا ان کو جو جھوٹے ہیں۔ اور کیا جو لوگ برے عمل کرتے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے؟ بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ جان لے بلا شبہ اللہ کا وعدہ ضرور آنے والا ہے اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ مظلوم مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ انہیں آخرت پر یقین ہے، کہ جنہیں آخرت پر یقین ہے اور وہ اجر و ثواب کی امید پر اعمال صالحہ کرتے ہیں، اور اللہ ان کی امیدیں بر لائے گا اور انہیں ان کے اعمال کی جزا عطا فرمائے گا، کیونکہ قیامت تو یقیناً برپا ہوگی۔ اور جو لوگ مشکل حالات میں کام کر رہے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں انہیں یقین ہونا چاہیے کہ ان کے اعمال کا اجر انہیں ضرور ملے گا۔ وہ سمیع العلیم، یعنی ان کی اللہ تعالیٰ ان کی باتیں، ان کی دعاؤں کو سننے والا ہے، ان کے چھپے اور ظاہر ہر عمل کو جانتا ہے۔ اور جو شخص جہاد کرے تو بس وہ اپنے ہی فائدے کے لیے جہاد کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ ومن جاہدہ، یعنی ہر قسم کی کوشش، پوری کوشش، انتھک کوشش اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اور مومن بننے کے لیے۔ فإنما یجاہد لنفسہ، یعنی جو نیک عمل کرے گا اسی کو فائدہ ہوگا اور اسی کے اپنی ذات کو فائدہ ہوگا اجر کی صورت میں۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ پر کوئی احسان کر رہے ہیں، یہ تو اپنی ذات پر ہے اس کا احسان۔ اب ایمان اور عمل صالح کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، یعنی وہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے اور ہم ان سے ان کی برائیوں کو ضرور مٹا دیں گے، اور جو وہ عمل کرتے رہے ہیں اور ہم انہیں ضرور ان کی بہترین جزا دیں گے۔ یعنی اس کے باوجود اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق سے بے نیاز ہے، وہ محض اپنے فضل و کرم سے اہل ایمان کو ان کے عملوں کی بہترین جزا عطا کرے گا اور ایک ایک نیکی کے بدلے کہیں کہیں گنا اجر و ثواب دے گا۔ اور ہم نے انسانوں کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کی وصیت کی، اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا اور میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم عمل کرتے رہے۔ یعنی قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید و عبادت کے حکم کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ اس سے اس امر کی بھی وضاحت ہوتی ہے کہ الہ واحد کے تقاضوں کو صحیح طریقے سے وہی سمجھ سکتا ہے اور ادا کر سکتا ہے جو والدین کی اطاعت اور خدمت کے تقاضوں کو سمجھتا اور ادا کرتا ہے۔ حدیث میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ والدین کی رضامندی کو اللہ کی رضامندی اور ان کی ناراضگی کو رب کی ناراضگی کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ اگر والدین شرک کا حکم دیں تو اس کے لیے خاص کوشش بھی کریں تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں۔
والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیا اور ہم انہیں نیک لوگوں میں ضرور داخل کریں گے۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں اذیت دی جاتی ہے تو وہ لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ اس میں اہل نفاق یا کمزور ایمان والوں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ ایمان کی وجہ سے انہیں اذیت پہنچتی ہے تو عذاب الہی کی طرح وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، نتیجتاً وہ ایمان سے پھر جاتے ہیں اور عوام کے دین کو پھر وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے تو وہ ضرور کہیں گے کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ تھے، کیا جو کچھ جہاں والوں کے سینوں میں ہے اللہ اسے خوب جاننے والا نہیں؟ اور اللہ انہیں ضرور ظاہر کرے گا جو ایمان لائے، اور وہ منافقوں کو بھی ضرور ظاہر کر دے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ایمان والوں سے کہا کہ تم ہمارے راستے کی پیروی کرو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھائیں گے، بے شک وہ بہت ہی جھوٹے ہیں۔ ان آیات میں اہل نفاق اور کمزور ایمان والوں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ ایمان کی وجہ سے انہیں جو بھی اذیت پہنچتی ہے تو وہ عذاب الہی کی طرح ان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی تھی، نتیجتاً وہ ایمان سے پھر جاتے ہیں اور اللہ کا دین چھوڑ کر عوامی دین کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اور جب اللہ کی طرف سے انہیں فتح نصیب ہوتی ہے اور غلبہ نصیب ہوتا ہے تو کہتے ہیں منافق کہ ہم تمہارے دینی بھائی ہیں، ہم نے بھی حق کی خاطر قربانیاں دی ہیں، اور اگر حالات کافروں کے لیے سازگار ہوتے تو وہ یہ کافروں سے جا کر کہتے کہ کیا ہم نے تم کو گھیر نہیں لیا تھا اور مسلمانوں سے تمہیں بچا نہیں لیا تھا؟ تم جو زبان سے مسلمانوں کا ساتھی قرار دیتے ہو، کہ اللہ ان باتوں کو نہیں جانتا جو تمہارے سینوں میں ہے؟ اور اللہ خوشی اور غم دے کر بھی آزمائش کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ منافقین اور مومن کی تمیز ہو سکے، اور جو دونوں حالات میں اللہ کی اطاعت کرے گا وہ مومن ہوگا، اور جو صرف خوشی اور راحت میں ہی اطاعت کرے گا تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ صرف اپنے نفس کا مطیع ہے، اللہ کا نہیں۔ اور یقیناً وہ اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور بوجھ ضرور اٹھائیں گے، اور جو کچھ وہ جھوٹ کرتے رہے ہیں روز قیامت ان کے متعلق ان سے ضرور پوچھا جائے گا۔ یعنی یہ صرف اپنا ہی بوجھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ ان لوگوں کے گناہوں کا بھی بوجھ ان پر ہوگا جو ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے تھے۔ حدیث میں ہے جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اس کے لیے اپنی نیکیوں کے اجر کے ساتھ ان لوگوں کی نیکیوں کا اجر بھی ہوگا جو اس کی وجہ سے قیامت تک ہدایت کی پیروی کریں گے، بغیر اس کے کہ کوئی ان کے اجر میں کوئی کمی ہو، اور جو گمراہی کا داعی ہوگا اور اس کے لیے اپنے گناہوں کے علاوہ ان لوگوں کے گناہوں کا بھی بوجھ ہوگا جو قیامت تک اس کی وجہ سے گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والے ہوں گے، بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کمی ہو۔ اسی اصول سے قیامت تک ظلم سے قتل کیے جانے والوں کے خون کا گناہ آدم کے پہلے بیٹے قابل پر ہوگا، اس لیے کہ سب سے پہلے اسی نے ناحق قتل کیا تھا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور بلا شبہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، چنانچہ وہ اس میں 50 کم 1000 سال رہا، اور انہیں طوفان نے اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ ظالم تھے۔ یہاں پہ طور مثال نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، پیغمبروں نے جو مخالفتیں دیکھی ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کتنا لمبا عرصہ انہوں نے آزمائش کو برداشت کیا، ان کی عمر 950 سال تھی، اور پھر ہم نے اسے اور اس کشتی والوں کو نجات دی، اور ہم نے اس کشتی کو دنیا والوں کے لیے ایک عظیم نشانی بنا دیا۔ یعنی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے انہیں کشتی میں سوار کیا، اور کشتی جوتی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی، اور اس قوم کے واقعے کو لوگوں کے لیے جو لوگ دین کے راستے پر چلیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی آزمائش لمبی ہو سکتی ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اور جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، اور اگر تم جانتے ہو کہ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے تو تم
اللہ کے سوا بتوں ہی کی عبادت کرتے ہو اور تم جھوٹ کرتے ہو، بلا شبہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے رزق کا اختیار نہیں رکھتے، لہٰذا تم اللہ کے ہاں رزق تلاش کرو اور تم اسی کی عبادت کرو اور تم اسی کا شکر ادا کرو۔ یعنی جب یہ بت تمہاری روزی کے اسباب اور وسائل میں سے کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہو سکتے، نہ بارش برسا سکتے ہیں، نہ ہی تمہیں وہ صلاحیت دے سکتے ہیں جنہیں بروئے کار لا کر تم قدرت کی ان چیزوں سے فیض یاب ہو سکو، تو پھر تم روزی اللہ ہی سے طلب کرو اور اسی کی عبادت اور اسی کی شکر گزاری کرو اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم چھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے کی امتوں نے چھٹلایا ہے، اور رسول کا کام تو صرف کھول کر بیان کر دینا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ مخلوق کو پہلی بار کیسے پیدا کرتا ہے، پھر وہ اسے لوٹائے گا؟ بلا شبہ یہ اللہ پر بہت احسان ہے۔ کہہ دیجئے تم زمین میں سیر کرو، غور و فکر کرو، چلو پھرو، پھر دیکھو اس نے مخلوق کو پہلی بار کیسے پیدا کیا، پھر اللہ ہی اسے دوسری بار پیدا کرے گا۔ بلا شبہ اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے، اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اصل حاکم وہی ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، تاہم اس کا عذاب یا رحمت یوں ہی نہیں ہوئے بلکہ وہ ان اصولوں کے مطابق ہوگی جو اس نے اس کے لیے طے کر رکھی ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور تم اللہ کو نہ زمین پہ عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات اس کی ملاقات کا انکار کیا، وہی لوگ میری رحمت سے نامید ہو چکے اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت دنیا میں عام ہے، جس سے کافر اور مومن، منافق، مخلص، نیک اور بد سبھی یکساں طور پر مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دنیا کے وسائل یعنی آسائشیں اور مال و دولت عطا کر رہا ہے۔ یہ رحمت الہی کی وہ وسعت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، یعنی میری رحمت ہر چیز کو گھیر لیا ہے، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے۔ لیکن آخرت چونکہ دارالجزا ہے، انسان نے دنیا کی کھیتی میں جو کچھ بھی بویا ہوگا اس کی فصل وہ وہاں کاٹے گا، جیسے عمل کیے ہوں گے اس کی جزا اسے وہاں ملے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں بے لاکھ فیصلے ہوں گے دنیا کی طرح۔ اگر آخرت میں بھی نیک اور بد کے ساتھ یکساں سلوک ہو تو پھر مومن اور کافر دونوں ہی رحمت الہی کے مستحق قرار پائیں گے۔ تو اس سے ایک تو اللہ کی وسعت عدل پر حرف آتا ہے اور دوسرے قیامت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ قیامت کا دن تو اللہ نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ وہاں نیکوں کو ان کی نیکی کے صلے میں جنت اور بدوں کو ان کی بدیوں کی جزا کے طور پر جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اس لیے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف اہل ایمان کے لیے خالص ہوگی۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ اسے قتل کر دو یا اسے جلا دو۔ پھر اللہ نے اسے آگ سے نجات دی، اور بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان آیات سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا تھا، اب اس کا باقی حصہ بیان ہو رہا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے دلائل بیان کیے تو اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا، تو انہوں نے اس کے جواب ظلم و تشدد سے دیا کہ اسے قتل کر دو یا اسے جلا ڈالو۔ چنانچہ آگ کا ایک بڑا الاؤ تیار کیا گیا تاکہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا اور انہیں بچا لیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے اللہ کے سوا جن بتوں کو بھی معبود ٹھہرا لیا ہے وہ تو محض تمہاری آپس کی دنیا کی دوستی کی وجہ سے ہے، اور پھر روز قیامت تم میں سے ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور تم میں سے ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یعنی یہ تمہارے بت قومی بت ہیں جو تمہاری آپس کی دوستی اور اجتماعیت کی بنیادیں ہیں۔ اگر تم ان کی عبادت چھوڑ دو گے تو تمہاری قومیت اور دوستی کا شرازہ ہی بکھر جائے گا۔
اور قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار اور دوستی کی بجائے ایک دوسرے پر لعنت کرو گے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام پر لوط علیہ السلام ایمان لائے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، اور بلا شبہ وہ نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ اور ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے، اور اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے اسے اس کا اجر دنیا میں بھی دیا، اور بلا شبہ وہ آخرت میں صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور جن سے بنی اسرائیل کی نسل چلی، انہی میں سارے انبیاء آئے اور کتابیں بھی آئیں۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نبی ہوئے، اور آپ پر قرآن نازل ہوا۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، یعنی اس اجر سے مراد رزق دنیا بھی ہے اور ذکر خیر بھی ہے۔ یعنی دنیا میں ہر مذہب کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی عزت و تکریم کرتے ہیں، اور مسلمان تو ہیں ہی ملت ابراہیم کے پیروکار، اور آخرت میں وہ بلند درجات کے حامل ہوں گے۔ یعنی اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے کئی پہلو ہیں، یعنی جو لوگ ایمان کا راستہ اختیار کریں ان پر آزمائش آتی ہے، اور اس راستے میں رشتے ہمیں اہمیت نہیں رکھتے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے بہت دباؤ ڈالا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے دباؤ قبول نہ کیا۔ اور جو لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے سارے وسائل استعمال کرتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور اللہ کی رحمت وہاں سے آتی ہے جہاں امید نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ پر ہی پورا مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اسی سے ہی اپنی فریاد، اپنی دعائیں، اپنی التجا کرنی چاہیے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، اور ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک تم ایسی فحاشی یعنی بدکاری پر اتر آئے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے بھی نہیں کی۔ کہ تم لوگ مردوں کے پاس جنسی تسکین کے لیے آتے ہو، اور تم راستے کاٹتے ہو، اور تم اپنی مجلس میں برے کام یعنی بے حیائی کرتے ہو۔ پھر اس کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر تو سچ میں ہے تو اللہ کا عذاب لے آ۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے قاصد یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم اس بستی یعنی سدوم والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، بلا شبہ اس بستی والے ظالم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم خوب جانتے ہیں جو کوئی اس میں ہے، یقیناً ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ اور جب ہمارے قاصد لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے پر غمزدہ ہوئے، اور اس کی وجہ سے ان کا سینہ بھی تنگ ہوا۔ اور فرشتوں نے کہا تم مت ڈرو اور مت غم کھاؤ، بلا شبہ ہم تجھے اور تیرے گھر والوں کو نجات دینے والے ہیں، اور سوائے تیری بیوی کے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ بے شک ہم اس بستی والوں پر ان کے فسق کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور بلا شبہ ہم نے اس بستی کو ان لوگوں کے لیے بطور کھلی نشانی چھوڑ رکھا ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور ہم نے مدین کی طرف اس کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور یوم آخرت کی امید رکھو، اور تم زمین پر فساد کرتے نہ پھرو۔ زمین میں فساد نہ کرتے پھرو یعنی ناپ تول میں کمی نہ کرو اور لوگوں کو کم نہ دینا، اور جب لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم نہ کرنا۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ اور پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں زلزلے نے آ پکڑا، اور پھر وہ اپنے ہی گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور یہ بات تمہارے لیے ان کے تباہ شدہ مساکن سے واضح ہو چکی ہوگی، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے تھے، پھر اس نے انہیں سیدھی راہ سے روک دیا، حالانکہ وہ سمجھ بوجھ والے تھے، اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا۔ اور بلا شبہ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، اور وہ عذاب سے بچ کر نکل جانے والے نہ تھے۔ پھر ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ پر پکڑا، چنانچہ ان میں سے کوئی تو
وہ تھے جن پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیجی، اور ان میں سے کوئی وہ تھے جنہیں چنگھار نے آ پکڑا، اور ان میں سے کوئی وہ تھے جنہیں ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور ان میں سے کوئی وہ تھے جنہیں ہم نے غرق کر دیا، اور ان میں سے ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ خود اپنے ہی اوپر وہ ظلم کرتے تھے۔ یعنی یہ اللہ کی شان نہیں کہ وہ ظلم کرے، اس لیے پچھلی قومیں جن پر عذاب آئے محض اس لیے ہلاک ہوئیں کہ کفر و شرک کا ارتکاب کر کے انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ ایسے ہی لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنائے مکڑی کی سی ہے۔ اس نے ایک گھر بنایا اور بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ یعنی جس طرح مکڑی کا جالا نہایت ہی کمزور اور ناپائیدار ہوتا ہے، ہاتھ کے اشارے سے ہی وہ نابود ہو جاتا ہے، اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا معبود اور حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا بھی بالکل ایسا ہی ہے، یعنی بالکل بے فائدہ ہے، کیونکہ وہ بھی کسی کے کام نہیں آ سکتے۔ اس لیے غیر اللہ کے سہارے بھی مکڑی کے جالے کی طرح ہی یکسر ناپائیدار ہوتے ہیں۔ اگر یہ پائیدار یا نفع بخش ہوتے تو یہ بھی معبود گزشتہ اقوام کو تباہی سے بچا لیتے، لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ انہیں نہ بچا سکے، اور بلا شبہ اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے، اور نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، اور انہیں بس علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ یعنی اس علم سے مراد اللہ کا، اس کی شریعت کا اور اس کی آیات کا اور دلائل کا علم ہے، جس پر وہ غور و فکر کرنے سے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور وہ ہدایت کا رستہ ملتا ہے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اور اللہ نے زمین اور آسمان حق کے ساتھ پیدا کیے ہیں، بلا شبہ اس میں مومنوں کے لیے عظیم نشانی ہے۔ ان مثالوں سے اور واقعات میں کئی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں اور واقعات سے وہی سبق حاصل کرتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان پختہ ہوتا ہے، اور دل میں پختہ یقین کے آخری درجے کا نام ہی ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔